خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، سب کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سب کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو اسے اپنے دل میں بسائے اسے اللہ اور اس کے رسول کا مہمان کہتے ہیں۔ معزز سامعین مکرم حاضرین، میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں اور استاذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے قرآن مجید، کہ قرآن مجید کو یاد کرنا، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جسے یاد کیا جاتا ہے۔ کتابیں تو اور بھی اتاری گئی، کتابیں تو اور بھی آئی، صحیفے اور بھی اتارے گئے، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، تورات بھی آئی، لیکن معجزہ اسی کو ملا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا بچہ اسے یاد کرتا ہے، اسے اپنے سینے میں بٹھاتا ہے، اسے اپنے سینے میں بٹھاتا ہے، کبھی سبق میں پڑھتا ہے تو کبھی منزل میں پڑھتا ہے، کبھی سبق میں پڑھتا ہے، کبھی سبکی سناتا ہے، کبھی صبح کو پڑھتا ہے، کبھی شام کو پڑھتا ہے، کبھی تراویح میں سناتا ہے، کبھی اپنے استاد کو سناتا ہے، کبھی تنہائی میں پڑھتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، کہ اس قرآن کو یاد کرتا ہے۔ یہ اس کا معجزہ ہے۔ قرآن کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب، اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی اتاری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کتابیں پہلے بھی اتری، انجیل بھی اتری، تورات بھی اتری، زبور بھی اتری، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس قرآن کی ذمہ داری نہیں۔ اس قرآن کی حفاظت کے بارے میں کہا کہ ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، ان کے دلوں میں قرآن کو بٹھایا، انہیں ذریعہ بنایا کہ میں قرآن کو ان کے دل میں محفوظ کروں گا۔ اگر دنیا میں قرآن کی چھپائی بند ہو جائے تو حافظ قرآن خود کھڑا ہو کے لکھنے بیٹھ جائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کا ہر گلی میں 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ آپ کو ملے گا، کوئی 7 سال کا ہوگا وہ بھی حافظ ہوگا، کوئی 10 سال کا ہوگا وہ بھی حافظ ملے گا، کوئی 13 سال کا ہوگا، اتنے بچے ملیں گے آپ کو حافظ ملیں گے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مدارس نے دیا کیا ہے، مدارس ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں مدارس نے کیا کیا۔ آپ کے بچے کو حافظ بنایا، محلے کا امام بنایا، مقتدیوں کا امام بنایا۔ وہ بچہ جو سکول میں نالائق تھا، آپ نے اس کو سکول سے ہٹا کے حفظ میں لگایا، اس بچے نے قرآن کو یاد کیا، اپنے دل میں بٹھایا، پھر اس قرآن کے ذریعے وہ امام بنا، وہ لوگوں کو نمازیں پڑھانے لگا۔ آپ کا بیٹا جو باہر آوارہ گردی کرتا تھا، جو باہر پھرتا تھا، جو گانے گاتا تھا، اب وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ پہلے وہ گانے سناتا تھا، اب وہ قرآن سناتا ہے۔ پہلے وہ آوارہ گردی کرتا تھا، اب وہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا تو لے، لیکن اس قرآن کے پڑھنے سے پھر بعد میں کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، کہتے ہیں نا کھاتے بہت ہیں۔ تو اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں چینی 500 روپے کلو بھی ہوگی، پھر بھی ہر جمعرات کو مولوی کا حلوہ تیار ہوگا نا انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پہ کون کھلاتا ہے؟ اللہ والوں کو اللہ کھلاتا ہے نا، کہ اس قرآن والے کو اللہ کھلاتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو دور کر دیا کہ یہ کھائے گی کہاں سے، یہ پیے گی کہاں سے، اگر یہ دین کے راستے پہ نگاہ دیے گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں چینی 500 ہوگی پھر بھی حافظ کھائے گا، پھر بھی عالم کھائے گا، چاہے جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، پھر بھی مولانا کھاتے ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے مولانا کو کہ وہ باہر نکل کے کہے کہ میری تنخواہ کم ہے، میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے؟ عام لوگ ہی نکلتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ مولوی کھائے گا کہاں سے، مولوی پیے گا کہاں سے، اور مولوی کیا کرے گا؟ مولوی بس مسجد میں بیٹھا رہے گا، اس کے پاس کوئی اسباب نہیں رہے گا۔
میں آپ کو بتاتا ہوں، مولوی آپ کو دین کی طرف لائے گا، وہ آپ کو دین کی باتیں بتائے گا، وہ آپ کو صحیح ہر چیز سے آگاہ کرے گا کہ اللہ نے کتنی نمازیں بتائی ہیں، آپ کا بیٹا امام بنے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ میری اولاد اور میری بیوی کو میرے لیے اطمینان کے لیے بنا، میرے لیے سکون کا باعث بنا، اور مجھے پرہیزگار اور متقی کا امام بنا دے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو حافظ بنائیے، جب وہ حافظ بنیں گے تو وہ متقین کے امام بن جائیں گے، کہ وہ رمضان میں تراویح پڑھائیں گے، پھر وہ متقیوں کے امام بن جائیں گے۔ پھر آپ کو بہترین امت قرار دیا گیا، کہا گیا کہ یأمرکم بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ یہ بہترین امت ہے، یہ نیکی کا دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ پھر ہمارے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے، جو ایک نیکی کے لکھتا ہے اور ایک برائی کو لکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، پھر کہے سبحان اللہ، کہ ایک نیکی کو لکھتا ہے، ایک برائی کو لکھتا ہے۔ یہ ایک فرشتے کی ذمہ داری کیوں نہ لگائی کہ ایک فرشتہ ہی لکھ لے، نیکی بھی وہی لکھ لے، برائی بھی وہی لکھ لے؟ کہا کہ جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو فرشتہ خوشی سے لکھتا ہے، جب وہ برائی کرتا ہے تو پھر اسے شرم آئے گی کہ ابھی اس نے نیکی کی ہے، اس لیے الگ الگ بتا دیے کہ ایک بندہ جب نیکی کرے گا تو نیکی کا فرشتہ نیکی لکھے گا، جب برائی کرے گا تو برائی کرے گا۔ کہ جیسے بندے جمعے کے لیے آتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ کے جوتیاں چکے لے جاتے ہیں،